مفتی صاحب مجھے ایک لڑکی 4 سال سے پسند ہے مگر میں نے آج تک اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں نے اسے سیدھا سادہ نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. مسئلہ ہے کہ تھوڑی ماڈرن ہے. اب میرا پورا 1.5 گھنٹے کے بیان میں سے یہ والا کلپ یوٹیوبرز نکالیں گے اور ملینز تک اس کے ویورز پہنچ جائیں گے اور میرا امیج دنیا کے سامنے جائے گا کہ یار یہ ہر دوسرے دن کی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. جو پورا بیان ہے وہ ایک طرف. تو بھائی جو آپ کو پسند ہے, کیا پوچھا انہوں نے سوال دھونے میں, مگر میں نے آج تک اس سے بات. بھائی سبحان اللہ, آپ کی غیرت کو سلام ہے بھائی جان جو بھی ہیں, کہ آپ اتنے نیک کہ پسند ہونے کے باوجود آپ نے اب تک اس سے بات چیت نہیں کی. ماشاء اللہ. نکاح کا پیغام بھیجا ہے, بھیجنا چاہتا ہوں. اتنی بات تو ضروری ہے بھائی. آپ کو پسند ہے اور اتنے شرمیلے کہ بالکل ہی بات نہیں کر رہے, تو اتنی بات کر سکتے ہیں کہ نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں. بھیج دیں. تھوڑی ماڈرن ہے تو ماڈرن کا مسئلہ بڑا. ماڈرن ہونا تو بری چیز نہیں ہے, وہ تو زمانے کے حساب سے ہر آدمی ماڈرن ہوتا جا رہا ہے. جو دیسی ہیں وہ تو گدھے پہ سواری کرتے ہیں بھائی. ماڈرن آدمی گاڑی کرے گا, بائک رکھے گا. تو بے دین نہ ہو. اگر وہ بے پردہ ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کو پسند کرنا چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح کر کے وہ آئے گی, بچے پیدا ہوں گے, بیٹیاں جب پیدا ہوں گی تو بیٹیاں پھر ماں کو فالو کرتی ہیں. اماں اگر بے پردہ ہیں تو آپ کی بیٹیاں پردہ نہیں کریں گی, الا ماشاء اللہ کوئی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن بچیاں ماں ہی کو فالو کرتی ہیں, ذہن میں رکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر آپ بہت پچھتائیں گے. پھر آپ کہیں گے پھر لڑائیاں ہوں گی آتے ہیں وہ, کیونکہ انسان اپنی بیٹیوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے. تو وہ پھر بڑا, اور پھر لڑکی بے پردہ ہو یا وہ ماڈرن ہو جائے تو بھی برداشت ہے, وہ پھر بدتمیز بھی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ, سب نہیں, پھر وہ بدتمیز بھی ہو جاتی ہیں. جب حیا ختم ہو گئی نا تو تمیز شاٹ. یہ تمیز اور حیا دونوں ساتھ ساتھ, اکثر بیشتر ساتھ ساتھ چلتی ہیں. میں اکثر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حیا والی ہیں مگر بدتمیز ہو جاتی ہیں, اور بعض بے پردہ ہیں مگر وہ پھر بھی تمیز سے رہتی ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہو رہا ہے. زلزلے کے بارے میں بھائی, زلزلے کے بارے میں, زلزلہ آیا, اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, زخمیوں کی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. آج ان پہ آیا, کل اللہ نہ کرے ہم پہ بھی آ سکتا ہے. تو پہلے سے انسان موت کے لیے تیار رہیے, تو آفتیں آتی رہیں گی قیامت کے دن, قیامت تک. میرے امتحانات کے لیے دعا کروائیں ہر نماز میں, دل سے. ہر نماز میں بھائی, کوئی شادی میں آیا ہوا ہے کیا بھائی؟ یہاں جو ہم نے آپ کو بلایا کوئی شادی کی تقریب ہے جس میں بلائے ہوئے آپ, جو جوک چائے لکھ کے بھیج دو. بس دل سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے, اتنا کافی ہے میرا خیال ہے. مسجد کے باہر سے بھائی کیا ہو رہا ہے یہ, مسجد کے باہر سے جو چابی ملی تھی وہ دیکھیے گا. وہ چابی کس کو دی ہے میں نے, وہ تو 3-4 دن تک تلاش کرتے رہے کس نے پرچہ لکھا ہے. ایک چابی ملی تھی, وہ ولی سے ملنے بعد میں. صاحب میری کزن کا شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کئی مہینے غائب رہتا ہے, بیوی بچے کا خرچہ نہیں دیتا, بیوی خود جاب کر کے بچوں کو پال رہی, ہر بات پر طلاق کی دھمکی دیتا ہے اور دوسری عورتوں کے چکر میں لگا رہتا ہے. اگر بھائی آپ سچ کہہ رہے ہو تو 2-3 دفعہ سمجھاؤ نا, پھر اسے جب خرچہ ہی نہیں کم بخت اٹھا رہا تو کس بات کا میاں ہے کہ پیڑے کھانے کے لیے میاں بنا ہوا ہے. تو وہ ایک تھا نا, وہ سب اکٹھے پکنک بنانے گئے نا, تو ایک سے کہا یار تو لکڑیاں لے دو, یار میرے سے نہیں ہوتا. اس نے کہا چل تو آگ جلا لے, میرے سے نہیں ہوتا. چل آلو کاٹ لے, میرے سے نہیں ہوتا. تو آخر میں کھانے لگ گیا, چلو کھانے میں آ جائے گا. تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں یہ صرف پیڑے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو میاں جب کوئی قسم کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا, نہ بچوں کی نہ بیوی کی, نہ گھر میں ٹائم دے رہا ہے, تو بھائی پھر وہ بیوی صرف پیڑے کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس نے. تو ایسے میاں کو ایک حد تک مہلت دینی چاہیے سدھرنے کی. فوراً طلاق نہ لیں, ایک حد تک 6 مہینے سال, پھر زیادہ نہ کھینچیں, اس کے بعد اس سے طلاق لیں. عدالت کا راستہ بھی ایسی صورت میں اختیار کیا جا سکتا ہے.